السلام علیکم، میں جاوید اقبال آپ کا کلاس ٹیچر CBSE چیپٹر 2۔ در حقیقت یہ چیپٹر 3 ہے کیونکہ چیپٹر 2 آپ کا ریڈیوس کر دیا گیا ہے اور اس لیے ہم لوگ چیپٹر 3 جو آپ کے 2 ہو گیا ہے نذیر اکبر آبادی کو پڑھیں گے۔ اور ہم اپنی سبق کو اس شعر سے اسٹارٹ کرتے ہیں کہ منزل ہمیں ملے نہ ملے اس کا غم نہیں، منزل کی جستجو میں میرا کارواں تو ہے۔ نمبر کے لیے ہم لوگ نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم لوگ سیکھنے کے لیے ہمارا ایک پہلا مقصد ہے، نمبر تو اپنے آپ مل جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم آج پڑھتے ہیں نذیر اکبر آبادی کو، اور جان لیجیے نذیر اکبر آبادی کا ایک نام عوامی شاعر بھی ہے۔ نذیر اکبر آبادی کی پیدائش 1740 میں اور ان کی وفات، ان کا ڈیتھ 1830 کو ہوا، 1830 میں۔ نذیر اکبر آبادی کا پورا نام کیا تھا؟ ولی محمد۔ آپ کو یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے ایگزام میں اس بار کہ نذیر اکبر آبادی کا اصل نام کیا تھا، پورا نام کیا تھا؟ تو آپ کو یاد رکھنا ہے کیا؟ ولی محمد۔ وہ دہلی میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ دہلی میں پیدا ہوئے۔ اپنے خاندان کے ساتھ آگرہ میں آ کر بس گئے۔ آگرہ، ان کا نام کیا ہے؟ نذیر اکبر آباد۔ اکبر آباد جو ہے یہ آگرے کا پرانا نام ہے۔ کیا نام ہے؟ اکبر آباد آگرہ کا پرانا نام ہے۔ پیدائش ان کی ہوئی کہاں پر؟ دہلی میں ہوئی، لیکن یہ آگرہ میں بس گئے اور آگرہ کا پرانا نام کیا تھا؟ اکبر آباد۔ اس نسبت سے یہ اپنے نام میں نذیر اکبر آباد لکھتے ہیں۔ اوکے، سمجھ میں آ گئی یہ اکبر آباد کیوں لکھتے ہیں؟ نذیر عوامی شاعر ہیں، یہ کوشچن آپ کا پوچھا جا سکتا ہے اس بار۔ عوامی شاعر مندرجہ ذیل میں کون ہیں؟ تو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ نذیر اکبر آبادی ہیں۔ ان کی شاعری میں ہندوستانی ماحول کی عکاسی کی گئی ہے۔ عکاسی، عکس کے معنی ہوتا ہے سایہ، شیڈو کے معنی آپ لوگ جانتے ہیں انگلش میڈیم میں، شیڈو کہتے ہیں عکس کو، نہیں سایہ کو۔ یعنی ان کی شاعری میں ہندوستانی ماحول، جو بھی ہندوستان کے اس زمانے میں ماحول تھا اس کو دکھایا گیا ہے۔ اوکے، انہوں نے یہاں کے موسموں، میلوں، تہواروں اور انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر بہت سی نظمیں لکھی ہیں۔ کن کن ٹاپک پر؟ موسم ہو گیا، میلہ ہو گیا، تہوار ہو گیا، انسانی زندگی کی جو بھی وہ فیس کر رہا ہے، انسانی زندگی اس ہندوستان میں جن جن چیزوں کا فیس کر رہا ہے، جو دیکھ رہا ہے، مشاہدہ کر رہا ہے، اس ماحول میں جی رہا ہے، تو ان سب چیزوں کو بیان کیا کرتے ہیں نذیر اکبر آبادی اپنے شاعری میں۔ اوکے، سمجھ میں آگے بات؟ سامنے کے موضوعات کو سیدھی سادی زبان میں بیان کرنا نذیر اکبر آبادی کی بڑی خوبی ہے۔ ان کی خوبی کیا ہے کہ سیدھا سمپل الفاظ میں بڑے بڑے موضوعات کو وہ بیان کر جاتے ہیں۔ ان کی ابھی ہم نذیر اکبر آبادی کی نظم پڑھیں گے اور دیکھیں گے بالکل سیدھا سمپل اور آسان الفاظ میں آپ پورا شعر کو کہہ دیا ہے، عام انسان اس کو بخوبی سمجھ سکتا ہے۔ ان کے پاس الفاظ کا غیر معمولی ذخیرہ یعنی ان کے پاس الفاظ کا ڈھیر تھا، انبار تھا، الفاظ ان کے پاس بہت زیادہ تھے۔ ذخیرہ کہتے ہیں بہت زیادہ جہاں پر سامان کو جمع کیا جائے، جیسے دولت کا ذخیرہ، بہت سارا دولت ایک جگہ جمع کر دیا جائے اس کو دولت کا ذخیرہ کہیں گے، یا کہ اناج کا ذخیرہ، بہت سارا اناج ایک جگہ جمع کر دیا جائے اس کو ذخیرہ کہیں گے۔ ذخیرہ کی جمع کیا ہوتی ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے، کامن ورڈ ہے، ایگزام میں پوچھا جاتا ہے۔ ذخائر، کیا ہوگا؟ ذخائر۔ اوکے، یاد ہونا چاہیے سب ورڈ۔ آگے دیکھتے ہیں، وہ موقع اور موضوع کے اعتبار سے مناسب الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ ان کے کلام میں تاثیر بہت ہے، اثر بہت ہے۔ تاثیر کہتے ہیں اثر کو، اس میں کوئی ایسا ورڈ نہیں ہے جو آپ کو نہ آتا ہو۔ اعتبار کہتے ہیں اکارڈنگ، وہ موقع یا موضوع کے اکارڈنگ وہ مناسب، معنی اچھا، لائق۔ ان کی چند نظم ہے، آپ دیکھیں، روٹیاں، بنجارہ نامہ، یہ مشہور نظمیں ہیں، ان کو یاد رکھنا ضروری ہے آپ کا۔ مفلسی، ہولی، آدمی نامہ، کرشن کنہیا کا بالپن وغیرہ مشہور نظمیں ہیں، یہ یاد رکھ لیے گا سب آپ لوگ۔ اس کی طرح ہندوستان کے مختلف موسموں، پھلوں اور شخصیتوں پر نذیر کی نظمیں بھی ہیں، اپنی خاص پہچان رکھتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ چیز ہے،
وہ موسموں پر بھی بہت زیادہ نظمیں انہوں نے کہی ہیں، پھلوں پر کہی ہیں، اور جو اس زمانے کے مشہور شخصیات تھے ان کے اوپر بھی ان کی نظمیں بہت زیادہ ملتی ہیں۔ وہ اردو کے معروف شاعر ہیں، سبھی جانتے ہیں کہ اردو کے یہ کیا ہیں، معروف شخصیت اور شاعر ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کا نظم، نیکی اور بدی، یہ ہمارے نصاب میں ہے اور اس میں سے کوشچن آنا ہی آنا ہے، آپ لوگ کو یہ پتہ ہونا چاہیے، بالکل ہی آتا ہے، اسی لیے اس میں کوئی مرضی نہیں ہونا چاہیے، بہت اچھے سے پڑھ لینا چاہیے اور آپ کا کوشچن آنا ہی مسٹ ہے۔ پڑھ لیتے ہیں ہم۔ ہے دنیا جس کا ناؤ میاں یہ اور طرح کی بستی ہے۔ ناؤ میاں کے معنی کیا ہے؟ ناؤ میاں مطلب ناؤ مطلب نام، ناؤ مطلب نام۔ ہے دنیا جس کا ناؤ میاں، یہ دنیا جس چیز کا نام ہے یہ اور طرح کی بستی ہے، یعنی عجیب و غریب بستی ہے۔ کیسی بستی ہے؟ جو مہنگوں کو تو مہنگی ہے اور سستوں کو یہ سستی ہے۔ اب یہ مہنگوں مطلب مہنگوں کس کے لیے ہوتی ہے؟ مہنگی یعنی کہ اگر میرے پاس ایک آئی فون ہے، 50,000 60,000 کا آئی فون ہے، تو مہنگی کس کے لیے ہے؟ غریب لوگوں کے لیے ہے۔ تو غریب لوگوں کے لیے یہ دنیا کیسی ہے؟ مہنگی ہے۔ مہنگوں کو تو مہنگی ہے، یعنی کہ غریبوں کے لیے یہ دنیا کیسی ہے؟ مہنگی ہے، اور سستوں کو یہ سستی ہے۔ اور سستا دنیا میں آئی فون، ایک ارب پتی آدمی کے لیے 1 لاکھ کا آئی فون کیا معنی رکھتا ہے؟ اس کے لیے سستا ہے یہ موبائل۔ تو وہ سستوں کو یہ سستی ہے، یعنی کہ امیر۔ سستا سے مراد کیا ہے؟ امیر۔ اور مہنگا سے مراد کیا ہے؟ غریب۔ مہنگا سے مطلب مراد غریب، اور سستا سے مراد امیر، یہ یاد رکھیے گا۔ جو مہنگوں کو تو مہنگی ہے، یعنی کہ دنیا کس کے لیے؟ امیروں کے لیے، غریبوں کے لیے مہنگی ہے، اور جو لوگ امیر ہیں اس کے لیے دنیا کیسی ہے؟ سستی ہے۔ ہر دم جھگڑے اٹھتے ہیں، ہر آن عدالت بستی ہے۔ یہاں ہر دم جھگڑے اٹھتے ہیں، یعنی ہمیشہ یہاں جھگڑے ہوتے ہی رہتے ہیں اور اس کا فیصلہ بھی ہو جاتا ہے۔ یہاں ہر دم جھگڑے اٹھتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں اور اٹھ جاتے ہیں، ختم ہو جاتا ہے معاملہ۔ اور ہر آن عدالت بستی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں تو اس کا فیصلہ بھی یہیں پر ہو جاتا ہے۔ اور ایک بات یہاں پر یاد کر لیجئے، گر مست کرے تو مستی ہے۔ اگر آپ یہاں پر مستی کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے دنیا مستی کی جگہ ہے۔ گر پست کرے تو پستی ہے، یعنی پست کرنا معنی ہوتا ہے دبانا۔ پست کرنا کیا معنی ہوتا ہے؟ دبانا۔ اگر آپ کسی کو دباتے ہیں تو یہ دنیا آپ کے لیے کیسی جگہ ہو جاتی ہے؟ دبانے کی جگہ ہو جاتی ہے۔ یعنی آپ اس دنیا میں جیسا کریں یہ دنیا آپ کے لیے ویسی ہی ہے، آپ ہر کام کرنے کے لیے آپ کی چھوٹ ہے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے، کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، انصاف اور عدل پرستی ہے۔ کیا یاد رکھنا ہے؟ کہ آپ جیسا کریں گے اس کا بدلہ اسی دنیا میں مل جانا ہے۔ کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، آپ اگر اچھا کرتے ہیں تو آپ کو اس کا بدلہ اسی دنیا میں مل جانا ہے، اور اگر برا کرتے ہیں تو اس کا بدلہ بھی اسی دنیا میں مل جانا ہے۔ کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، اس میں کوئی دیری نہیں اور اندھیر بھی نہیں ہے۔ انصاف اور عدل پرستی ہے، یعنی اس دنیا میں انصاف اور عدل ہوتا ہی ہوتا ہے۔ آگے کیا بول رہا ہے؟ اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے، یہاں سودا دست بدستی ہے۔ آپ اچھا کریں یا برا کریں، یہ ایک ایسا سودا ہے، اچھائی یا برائی، ایک ایسا سودا ہے جو دست منے کہتے ہیں ہاتھ، دست منے کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ، ہینڈ، اوکے۔ یہ ایک ایسا سودا ہے جو ہاتھوں ہاتھ پھرتا رہتا ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہیں تو وہ واپس آپ ہی کے ہاتھ میں آتا ہے، یعنی کہ آپ کے ساتھ اچھا کرتا ہے کوئی۔ اگر آپ کسی کے ساتھ برا کرتے ہیں، برا سلوک کرتے ہیں، بدعہدی کرتے ہیں، تو آپ کے ساتھ بھی وہی معاملہ دہرایا جاتا ہے، یعنی آپ کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی برا کرتا ہی ہے۔ یاد رکھنے کی بات ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، جو اور کسی کا مان رکھے تو پھر اس کو بھی مان ملے۔ جو کسی کی عزت، مان رکھنا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عزت کہتے ہیں نا، آپ میری مان رکھ لینا، عزت رکھ لینا۔ جو اور کسی کا مان رکھے، جو اور کسی کی عزت کرے تو اس کی بھی عزت کی جاتی ہے۔ جو پان کھلاوے پان ملے، جو روٹی دے تو نان ملے۔ اگر کوئی کسی کو پان کھلاتا ہے تو اسی کو بدلے میں اس کو بھی پان کھلایا جاتا ہے، یعنی اچھا کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کے ساتھ اچھا کیا جاتا ہے۔ جو روٹی دے تو نان ملے، روٹی پتلی ہوتی، نان موٹی ہوتی، یعنی کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے آپ اگر تھوڑی سی بھلائی کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ زیادہ بھلائی کی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد ہے، نقصان کرے نقصان ملے، احسان کرے احسان ملے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ
اگر آپ کسی کا نقصان کرتے ہیں تو آپ کو نقصان ملنا ہے، احسان کرتے ہیں اس کا بدلہ آپ کو احسان ہی ملنا ہے۔ جو جیسا جس کے ساتھ کرے پھر ویسا اس کو آن ملے۔ آن کی آن میں نے فوراً، جو جس کے ساتھ جیسا کرتا ہے، اچھا کرتا ہے یا برا کرتا ہے تو اس کو بدلہ اسی دنیا، آن کے آن میں اسی وقت میں اسی دنیا میں مل جانا ہے۔ کچھ اب یہ یہاں پر آپ کو بتا دوں، اسی دنیا میں مل جانا ہے، ہمارے حساب سے کیا ہے؟ اگر آپ برا کرتے ہیں تو آپ کو اس کا بدلہ قیامت میں ملنا ہے، اگر آپ اچھا کرتے ہیں تو اس کا بدلہ ہم کو قیامت میں مل جانا ہے۔ لیکن یہ صرف یہ عوامی شاعر تھے، ہر ایک انسان کے شاعر تھے، وہ چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم۔ تو یہاں پر غیر مسلم کے عقیدے کے حساب سے، کہ میں نے کہتا ہے نا، اس کو ہم لوگ کا ماننا ہے جو غیر مسلم ہے تو وہ اگر اچھا کرتا ہے تو اس کا بدلہ اسی دنیا میں اس کو اچھا مل جاتا ہے، اگر برا کرتا ہے تو اس کا بدلہ اسی دنیا میں برا مل جاتا ہے، کم و بیش۔ لیکن یہ ہمارے حساب سے نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر میرے ساتھ برا ہوا ہے تو قیامت کے دن جس نے برا کیا ہے اس کا بدلہ اس کو برا ملے گا ہی۔ آگے چلتے ہیں۔ کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، انصاف اور عدل پرستی ہے، یعنی کچھ دیر نہیں ہے نہ اندھیر ہے، انصاف ہوگا اور عدل بھی ہوگا۔ اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے، یا سودا دست بدستی ہے۔ یہ ایک ایسا سودا ہے، اچھائی یا برائی ایک ایسا سودا ہے جو ہاتھوں ہاتھ گھومتا رہتا ہے۔ آج ہم نے کسی کے ساتھ اچھا کیا تو کل میرے ساتھ کوئی اچھا کرے گا، پرسوں میں نے کسی کے ساتھ برا کیا تو ترسوں میرے ساتھ کوئی برا کرے گا۔ یہ ایک ایسا سودا ہے، اچھائی برائی، جو گھومتی رہتی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، جو پار اتارے اوروں کو اس کی بھی ناؤ اترنی ہے۔ مطلب جو جس کے ساتھ اچھا نے، ہم نے کسی کے ساتھ بھلائی کیا تو ہمارے ساتھ بھی کوئی بھلائی کر جائے گا۔ جو پار اتارے اوروں کے، پار اتارنا بنے مدد کر دینا، کسی کی ہیلپ کر دینا۔ جو پار اتارے اوروں کو اس کی بھی نہ اترنی، یعنی کوئی کسی کی مدد کرتا ہے تو کل اس کی بھی کوئی نہ کوئی مدد ضرور کر جاتا ہے۔ جو غرق کرے پھر اس کو بھی یا ڈبکو کرنی ہے، یعنی کہ پھر جو کسی کے ساتھ برا کرتا ہے، غرق کرنا کہتے ہیں ڈبونا، غرق کرنے معنی کیا ہے؟ ڈبونا، یعنی کوئی کسی کو اگر ڈبوتا ہے تو اس کو بھی کوئی نہ کوئی ڈبوتا ہے۔ جو غرق کرے پھر اس کو بھی یا ڈبکو کرنی ہے، یعنی کوئی کسی کو ڈبوتا ہے، ظلم کرتا ہے، تشدد کرتا ہے اس کے ساتھ، تو اس کے ساتھ جس نے بھی برا کیا اس کے ساتھ بھی برا ہونا طے ہے۔ اب یہاں پر کہہ رہے ہیں شمشیر، آپ جانتے ہیں تلوار کہتے ہیں، تبر کہتے ہیں کلہاڑی، ایک کلہاڑی جیسا ایک ہتھیار ہے اس کو تبر کہتے ہیں۔ بندوق تو آپ جانتے ہیں ہی، بندوق جو گولی سے مارنے والی بندوق۔ سنا کہتے ہیں بھالا کو، نشتر ایک دھاردار اوزار کو نشتر کہتے ہیں۔ تیر آپ جانتے ہیں، تیر کمان۔ نہرنی ناخن تراش، یعنی جو جس اوزار سے کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے اس کو اسی اوزار سے اس کے ساتھ بھی برا ہوگا۔ یا جیسی کرنی ہے پھر ویسی بننی ہے۔ ہم جس کے ساتھ جس طرح کا سلوک کریں گے ہم کو اس کا بدلہ، اس کا صلہ اسی جیسا ہی مل جانا ہے۔ کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، انصاف اور عدل پرستی ہے۔ اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے، یا سودا دست بدستی ہے، یعنی کہ یہ اچھائی یا برائی ایک ایسا سودا ہے جو ہاتھوں ہاتھ گھومتا رہتا ہے۔ اچھا کریں تو اچھا، برا کریں تو برا۔ اب لاسٹ ہے، جو اور کسی کا مان رکھے پھر اس کو بھی، جو اور کا اونچا بول کرے تو اس کا بھی بول بالا ہے۔ کسی کا بول اونچا کرنا یعنی کسی کی تعریف کرنا، کسی کی جو اور کا اونچا بول کرے، یعنی کسی کے اگر کوئی تعریف کرتا ہے تو اس کا بھی بول بالا ہے، یعنی اس کی بھی کوئی نہ کوئی تعریف کرے گا۔ جو اور دے پٹکے تو اس کو بھی، پھر کوئی پٹکنے والا ہے اور کسی پر ظلم کرتا ہے، اٹھا کے پٹک دیا، تو ایسا نہیں ہے کہ اس شیر کا اوپر شوا شیر نہیں ہے، کوئی ہے اس سے بھی زیادہ بلوان اور طاقتور جو اس کو بھی کوئی نہ کوئی پٹکے گا۔ بے ظلم و خطا جس ظالم نے مظلوم ذبح کر ڈالا ہے۔ بے ظلم یعنی بغیر کسی غلطی کے، خطا بغیر کسی غلطی کے، بے ظلم بغیر کسی ظلم کے، بغیر کسی غلطی کے، اگر کسی ظالم نے کسی پر ظلم کیا، کسی ظالم نے کسی مظلوم کو ذبح کر ڈالا، اگر
بغیر کسی غلطی، بغیر کسی ظلم کے کسی ظالم نے اگر کسی مظلوم پر ظلم کیا، ذبح کر ڈالا، میں نے اس کو ذبح کر ڈالا، ظلم کیا، تو کیا ہوگا؟ اس ظالم کے بھی لہو کا پھر بہتا ندی نالا ہے۔ کسی کو اگر کسی ظالم نے بغیر کسی غلطی اور ظلم کے کسی مظلوم کو ذبح کر ڈالا، تو اس ظالم کا بھی کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا جو اس کو بھی ذبح کرے گا، اور اس کا خون ندی نالوں میں بہتا پھرے گا، کوئی اس کا پرسان حال نہ ہوگا۔ کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، انصاف اور عدل پرستی ہے۔ مطلب کہ یہ اچھائی یا برائی ایک ایسا سودا ہے، یعنی کہ کوئی کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، جو جیسا کرتا ہے اس کو اسی دنیا میں اس کا بدلہ مل جاتا ہے، اچھائی کا بدلہ اچھا، برائی کا بدلہ برا۔ اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے، یہاں سودا دست بدستی ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ اچھائی برائی کا ایسا سودا ہے جو ہاتھوں ہاتھ گھومتا رہتا ہے، اچھائی کا بدلہ اچھا، برائی کا بدلہ برا۔ تو اب جان لیتے ہیں یہ نذیر اکبر آبادی ہیں۔ کون ہے یہ؟ نذیر اکبر آبادی ہیں، جو اس کے شاعر ہیں۔ اب ہم لاسٹ میں دیکھتے ہیں، غور کیجئے۔ اس نظم میں ناؤ، یاں اور لہو جیسے الفاظ کا استعمال ہوا ہے۔ یہ پرانے زمانے کی اردو ہے۔ ناؤ کی مراد ہے نام، یاں سے مراد ہے یہاں، لہو کا مراد ہے لہو یعنی خون۔ یہ پرانے زمانے کی اردو ہے۔ سوچئے اور بتائیے، یہ آپ کا کوشچن آنسر آ گیا ہے۔ نظم کے پہلے بند میں دنیا کو کس طرح کی بستی کہی گئی ہے؟ آپ کو پتہ ہے یہ اور طرح کی بستی ہے، میں نے عجیب و غریب بستی کہی گئی ہے، جو مہنگوں کے لیے یہ سستی ہے اور جو امیر ہے اس کے لیے کیا ہے؟ مہنگی ہے۔ جو غریب ہے اس کے لیے مہنگی ہے، جو امیر ہے اس کے لیے دنیا سستی ہے۔ کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں سے شاعر کیا مراد لیتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں سے شاعر یہ مراد لیتا ہے کہ ہم جس کے ساتھ جیسا سلوک کریں گے اس کا بدلہ ہم کو اسی دنیا میں مل جانا ہے۔ اچھائی کا بدلہ اچھا اور برائی کا بدلہ برا۔ کس کا ناؤ پار اترتا ہے؟ جو اور کسی کا ناؤ اتارے اس کا بھی ناؤ اترتی ہے۔ یہ تو آسان ہے، آپ بالکل بنا لیں گے۔ آگے لاسٹ کوشچن ہے نمبر 4 میں، ظالم کو ظلم کا بدلہ ملتا ہے۔ ظالم کو ظلم کا کیا بدلہ ملتا ہے؟ تو ہم نے پڑھا تھا پھر ظالم کا بھی بہتا ندی نالا ہے، یعنی کہ ظالم کا بھی کوئی نہ کوئی ایسا آئے گا جو اس کا خون کرے گا اور اس کا خون ندی نالوں میں پھرتا پڑے گا۔ یہ تو ہو گیا آپ کا کوشچن آنسر۔ اب یہاں محاورے ہیں، کچھ محاوروں کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ آپ کو بالکل اس کو آپ کا آبجیکٹیو میں کوشچن آ سکتا ہے، بالکل ہی آ سکتا ہے، اس لیے آپ کو اس کو بہت بغور دیکھ لینا چاہیے۔